نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان جلدی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ سامعین، میرے والد محترم نے مجھے یہاں ملتمس کیا، میری اوقات تو نہیں کہ میں اس محفل کے اندر خطاب کروں، لیکن میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ وقت کم ہے، میرے پیغام کو آپ سمجھ لیجئے گا، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج سے کم و بیش 9 صدی قبل حکیم الامت نے امت بیضا کو یہ مشورہ دیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ کے چمن میں خزاں کی فرما روائی تھی۔ مسلمان دنیا کے کم و بیش ہر علاقے میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور مغربی اقوام کی سیاسی غلامی نے رفتہ رفتہ انہیں ذہنی طور پر بھی غلام بنا دیا تھا۔ لیکن حکیم الامت یہ بھی جانتے تھے کہ مغربی تہذیب کے ضعیف البنیاد محل کو زمین بوس کرنے کے لیے بہرحال ایک سرفروشانہ جد و جہد کی ضرورت ہوگی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جد و جہد امیر المجاہدین کے خادموں نے ہی کرنی ہے۔ اس لیے آپ پہلے ہی فرما گئے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ محترم سامعین، حرم کی پاسبانی سے مراد کیا ہے؟ میں نے پوچھا اقبال، حرم کی پاسبانی سے مراد کیا ہے؟ تو اقبال فرماتے ہیں حرم کی پاسبانی سے مراد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی حکمرانی اور کملی والے آقا کے لائے ہوئے نظام حیات کو عملاً نافذ کرنا ہے۔ رسول مہربان نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں دیوار میں لگی ہوئی اینٹوں کی مانند ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے تقویت ملتی ہے۔ مزید فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ نیز گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ منفعت